بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک کا عنوان ہے وہ در حقیقت نوجوان نسل کے لیے امید کا پیغام، جو کہ قرآن مجید اس بات کا واضح دلیل اور ثبوت ہے، اور قرآن مجید چونکہ ہماری زندگی میں آخری دستور اور منشور اور ضابطۂ حیات ہے، اور قرآن مجید چونکہ ہماری زندگی میں بھی وہ چیز سمجھا جاتا ہے اور وہ ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جاتا ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگائی، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوقت ضرورت اسی لیے بھی نازل ہوا تاکہ یہ آنے والے تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے لیے چونکہ ہر معیار نوجوان سے ہی ہے، قوم کا معیار ہو، بلندی کا معیار ہو، ترقی کا معیار ہو، کاروبار کا معیار ہو، ہر زندگی کا رہن سہن ہو، وہ در حقیقت نوجوان نسل سے ہی منحصر ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے بھی قرآن مجید کا جو اہم ترین پیغام ہے وہ امید کا پیغام ہے۔ امید ہی وہ ذریعہ خداوندی اور نعمت خداوندی ہے جس پر نوجوان اپنے کل کی تیاری کر سکتا ہے، اور نوجوان اپنے کل کی تیاری میں امید کے بغیر ناممکن ہے، اور امید ہی وہ ذریعہ حیات ہے جس پر انسان اپنے آپ کو کامیاب یا ناکام ٹھہرا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کامیابی ناکامی دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے لیے نوجوان کو، اس کے لیے ایک قابل قدر انسان اور شخصیت کو امید کا سہارا لینا بہر وقت اور ہر آن ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا، اے میرے بندے، آپ میرے امید رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ امید کے ساتھ رحمت کا لفظ لگانا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امید در حقیقت خود ایک ایسا ناپید اور ایسا ذریعہ وسیلہ ہے جس کے لیے ہر محاذ پر، ہر پہلو پر اس کے لیے سوچا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے۔ اس لیے امید بھی نوجوان کے لیے در حقیقت کل کی تیاری ہے، اور ہاں، جس نوجوان کے لیے بھی امید نہ ہو وہ نوجوان اپنی کل کے تیاری میں ناکام رہے گا، اور کل ہمارا آخرت بھی ہے، اور کل ہمارا وہ زندگی بھی ہے جس پر ہم نے رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دنیا کی چال بازی میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکتا ہے، مگر دین میں ذخیرہ اندوزی ہونا چاہیے، جو کہ آج کا زندگی ہے امید، اور کل کی زندگی کے لیے ذخیرہ اندوزی ہونا چاہیے جو کہ آج کا زندگی ہے امید، اور کل کی زندگی کے لیے تیاری ہے وہ بھی آج کی زندگی پر محیط ہے۔ تو لہٰذا میرا عزیز، نوجوان نسل کا طبقہ جو کہ ایک قوم کے لیے معیار ہوا کرتا ہے، اس سے بہر وقت لازم اور ملزوم اپنے امید کو پکڑنا اور چاہیے، اور اسی امید پر وہ اپنے زندگی کو گزارنا چاہیے، چونکہ یہ امید ہمارے لیے بہت سارے چھپے ہوئے، اشکارا، واضح ہر قسم کی خوشیاں لا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی امید کی دامن کو ضرور ضرور پکڑنا چاہیے، اور امید سے ہی ہر زندگی کے اندر ایک چھپی ہوئی سحر مضمر ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس کا توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید جس چیز پر محیط ہے اس کا ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس چیز پر بات کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔